السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پر ڈرامے کی بات کریں گے۔ اس کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نوروز آدم اپنے بیٹے شامیر سے کہتا ہے کہ میں اپنی کرسی پر تمہیں بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس طرح یہ لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو تمہارے آگے اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا دیکھوں۔ اور نوروز آدم کی ماں اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تم گھر کی بچی کو چھوڑ کر تم نوابوں کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہو، اور یہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اور نواب دلاویز انا سے کہتا ہے کہ تمہیں بڑی جلدی ہو رہی ہے شادی کی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی اور مار دے، میں اسے اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتی ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دنیا پور کے اس قسط میں دیکھا کہ یہ ایک بڑے ہی دلچسپ انداز میں دو خاندانوں کی دشمنیاں جو ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور اب وہ دشمنیاں جو ہیں وہ رشتہ داری میں بدلنے لگی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی رشتہ تو ہو چکا تھا، نوروز آدم کی بیٹی کا رشتہ نواب کے ساتھ ہوا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ حالات مختلف تھے۔ اب نواب جو ہے وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا نوروز آدم کے پاس، اور اسے پیشکش کی ہے کہ وہ شادی کر لے۔ اور اس طرح سے اب شامیر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور انا کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کی، لیکن جو اس کی چچا کی بیٹی ہے اس نے بھی شور مچا رکھا ہے کہ میری تو شادی ہوگی تو شامیر سے ہی ہوگی۔ تو نوروز آدم کہتا ہے کہ ہاں تم سے بھی ہوگی اس کی شادی، اور دونوں ایک ہی دن ہوگی۔ لیکن شامیر اس بات پر راضی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں مدیحہ سے شادی نہیں کروں گا۔ تو باپ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم اس کی نواب کی اور اس کی بیٹی کی لاش دیکھنے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو وہ اس بات پر وہ مجبور ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ اور پھر میر حسن اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم انا سے بات کرو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں تمہیں کوئی اچھی رائے دے دے۔ اور پھر رات کے وقت وہ انا سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت تمہیں ملنا ہے مجھ سے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ وہ پھر اوپر جب وہ باہر آتی ہے اپنی گاڑی میں اور یہ اس کو سارا معاملہ بتاتا ہے، تو وہ کوئی خاص تاثر نہیں دیتی ہے اس بات پہ، اور بلکہ اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کر لو تم شادی۔ اور انا کی بات پر شامیر کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اسی دوران جب انا گھر سے نکلتی ہے تو ضمیر جو ہے وہ آ کے نواب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کو بلاتا ہے۔ تو رات ہو چکی ہے بہت گہری، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ انا بی بی گاڑی لے کر چلی گئی ہیں اکیلی، اور ساتھ گارڈ نہیں لے کر گئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے تو گاڑی بھیجو پیچھے۔ تو ضمیر کہتا ہے کہ وہ منع کر دیں گی اور اس کو واپس بھیج دیں گی، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ اچھا تو چلو ایسا کرو، میری گاڑی لگواؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جانا کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے تھوڑی جانا ہے ہم نے، بلکہ ہم تو جائیں گے وہ رشتے کرانے والی جو ہے خاتون ہے اس کے گھر جائیں گے، اس کی بیٹی بہت بیمار ہے اور اس کی خیر خیریت لینے کے لیے جائیں گے۔ ضمیر حیران ہو جاتا ہے کہ آپ اس وقت جائیں گے، آپ کہتا ہے ہاں اسی وقت جائیں گے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ ایک غریب سا گھرانہ ہے، اور وہ خاتون جو کہ وہاں پر دنیا پور میں رشتے کرواتی ہے اور نواب صاحب کی شادی بھی کروا چکی ہے، اور ایک 9 عمر سی بچی بستر پر لیٹی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ماں اس کے پاس بیٹھی ہے، اور وہاں نواب صاحب آ جاتے ہیں، اور وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اصل میں حویلی کا چکر نہیں لگا سکی، ایک تو بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے، اور پھر دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا وہ جب میں آپ کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہوا انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ
اب تو تمہارے اپنے گھر میں جب موجود ہے بچی تو کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی. تو بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے نہیں نواب صاحب معاف کر دیں، میری بچی بہت چھوٹی ہے ابھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے. اور پھر وہ ضمیر سے کہتے ہیں کہ ان کو 5 لاکھ روپیہ دے دو، یہ شادی کی تیاری کر لیں گے اور ہم پرسوں ہی نکاح کریں گے. اور ادھر شامر گھر واپس آتا ہے اور نوروز آدم اس کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو انا یہاں آ رہی ہے وہ کس مقصد سے آ رہی ہے، وہ ہم سب کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وہ اسی منصوبے کے تحت آ رہی ہے. تو شامر جو ہے اس کو بھی یقین نہیں آتا اس بات کا، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، انہوں نے مجھے زہر بھی دیا تھا. اور شامر اس بات پر بہت حیران ہو جاتا ہے. اور ادھر اس کی جو کزن ہے مدیحہ، جس سے نوروز آدم نے کہا ہے کہ اس سے بھی نکاح ہوگا اس کا اور انا سے بھی نکاح ہوگا، تو وہ دیکھتی ہے آ کے کہ تائی جو ہیں وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں اور الگ الگ جوڑے اس نے ان دونوں کے تیار کیے ہیں اور زیورات بھی وہ کہتی ہے الگ الگ ڈبے ان کے رکھو. تو وہ آ کے بڑے غصے میں کہتی ہیں کہ تائی امی آپ اس کے زیادہ چیزیں رکھ رہی ہیں اور میری چیزیں کم رکھ رہی ہیں، وہ بھی شامر کی بیوی ہوگی اور میں بھی شامر کی بیوی ہوں گی، تو یہ فرق کیوں کر رہی ہیں آپ. تو وہ کہتی ہے کہ تم تو گھر کی بچی ہو نا، وہ تو دوسرے گھر سے آ رہی ہے، اس لیے اس کے گھر ہم یہ چیزیں بھجوائیں گے تو اس لیے ہمیں ذرا اہتمام کرنا ہوگا. وہ کہتی ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہے. اور پھر ماں کہتی ہے کہ ویسے تمہیں تو اس شادی کے لیے انکار ہی کر دینا چاہیے تھا. اور اب مدیحہ جو ہے وہ بھی اپنی سازشوں میں پیچھے نہیں ہے اور وہ نواب کی جو بیوی ادھر قیدی بن کر آ گئی ہوئی ہے، وہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے کچھ لکھ کر اس کو دیتی ہے کہ یہ مجھے یہ سب کچھ چاہیے. اور وہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیسے ملے گا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں تو شامت آ جائے گی میری. وہ کہتی ہے کہ یہ کام میں خود بھی کر سکتی ہوں، لیکن اگر میں پکڑی گئی تو زیادہ نقصان ہوگا، تم پکڑی جاؤ گی تو کیا ہوگا، جیسے تم پہلے مار کھاتی ہو تھوڑا سا میں بھی تمہیں مار دوں گی، اور لیکن اگر تم کامیاب ہو گئی اور تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں کل یہاں سے رہا کروا دوں گی، بھگا دوں گی یہاں سے. اور وہ پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیتی ہے اور لے کے چلی جاتی ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ ملازم اس کو کچھ چیزیں لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کے بعد میں اگر کوئی تم پکڑی گئی اور نام آیا نا تو میں بتا دوں گا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے ہی اندر آتی ہے تو انا سامنے اس کو وہ نوروز آدم کی بیٹی اس کو سامنے نظر آ جاتی ہے اور وہ اس کو آ کے پوچھتی ہے کہاں پھر رہی ہو تم، کہاں گئی ہوئی تھی. تو کہتی ہے میں ذرا اپنی دوائی لینے کے لیے گئی تھی. اور وہ اس کے ہاتھ سے وہ چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ تو جڑی بوٹیاں ہیں. تو کہتی ہے ہاں، تو میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں کسی ڈاکٹر حکیم سے دوائی لے سکوں، میں اس لیے جڑی بوٹیاں وغیرہ ہلکی سستی سے دوائی لے کر آئی ہوں. تو اس کو کہتی ہے اچھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر آج تم ریسٹ کرو، جاؤ آج تمہاری چھٹی ہے. وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور بڑی خوش بھی ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورے سازشوں کے درمیان چلنے والا یہ ڈرامہ جو ہے اس میں کس کی سازش پہلے کامیاب ہوتی ہے. انا جو کہ اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں آ رہی ہے اور وہ نوروز آدم کو مارنا چاہتی ہے، اور شامر جو ہے اس کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ سارے لڑائیاں جھگڑے اور یہ فساد ختم ہو جائیں اور ہم سب مل کے رہیں اور دنیا بھر میں خوشحالی ہو. لیکن نوروز آدم جانتا ہے کہ نواب اور اس کی بیٹی کبھی بھی ہمیں اتنے آرام کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنے دیں گے اور یقیناً ان کے پیچھے کوئی بہت بڑے منصوبے ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کون کس میں کامیاب ہوتا ہے. دیکھتے رہیے ڈرامہ دنیا پر.